والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. بے شک قیامت آنے والی ہے کہ اس قیامت کا علم میں اللہ تعالی نے مخفی رکھا ہے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے. بس آپ کو اس سے روک نہ دے وہ آدمی کہ جو نہیں ایمان رکھتا قیامت پر اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بس آپ کو اس وقت ہلاک ہو جائیں گے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15 اور 16 ہے. اس سے پہلی آیات میں کل آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا اور حکم یہ فرمایا فاستمع لما یوحیٰ کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو جو میں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کروں اسے توجہ اور غور سے سننا ہے. تو وحی جو آئی اس میں پہلی چیز توحید کو بیان فرمایا اور دوسرے نمبر پر قیامت کا تذکرہ فرمایا. توحید کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ تعالی ہی تمہارا الہ اور معبود ہوں، سو میری ہی عبادت کیجئے. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کیجئے، یعنی میری یاد تازہ رہے گی، نماز کے اندر سستی نہ کیجیے. کل میں اس پہ عرض کر چکا ہوں. اس سے آگے دوسرا بڑا مضمون جو بیان فرمایا وہ ہے قیامت کا. فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، کہ بے شک قیامت نے آنا ہے، اور قیامت نے آنا ہے اس کا یقین ہے. آتیتن، قیامت آ کے رہے گی، لیکن اکاد اخفیہا، یہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھ دی ہے. کب آئے گی، کس دن آئے گی اور کس وقت آئے گی، اس کو میں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھ دی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا مخفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. تفسیر خازن والے نے یہ جو معنی کیا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے بھی مخفی رکھ لے تو پھر بھی اللہ مخفی رکھ لیتے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے.
کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی ہو. تو یہ فرمائے اکاد اخفیہا، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مخفی رکھ دیا. مقصد کیا ہے قیامت کے آنے کا؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک شخص کو بما تسعی، اس نے جو کچھ کوشش کی ہے اور جو کمایا ہے، جو اعمال کیے اس نے، ان اعمال کا اسے بدلہ دیا جائے. جیسے سورہ ملک میں فرمایا، سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سسٹم اور نظام بنایا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا لاجک ہے، اور وہ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں فرمایا لتجزا کل نفس بما تسعی، فرمایا قیامت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے کام کا بدلہ ملے گا. اور قیامت کا آنا سو یہ عین انسان کے عقل کے مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسی باتیں ہیں، ایسے مواقع ہیں، ایسے اشخاص ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں اور ناانصافی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کا بدلہ اور سزا نہیں ملتی. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں. تو پھر انسانی عقل کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس دن کے اندر اس سارے اعمال جس نے جو بھی کیے ہیں، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی زبردستی کے، اور بغیر کسی لین دین کے، دکھلاوے کے، تمام تر فیصلے میرٹ پہ کیے جائیں، تمام تر فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کیے جائیں. اور پھر وہ دن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کے عین موافق قیامت کا مقرر فرما دیا، اور پھر اسے ہر انسان کے لیے ایک بڑا سہارا بنا دیا. آپ اکثر لوگوں کی زبان سے یہ سنتے ہوں گے، جو دنیا میں اگر کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا یا کسی مجبوری کے تحت خاموش ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ قیامت تو آنی نہیں ہے، وہ آخرت نے تو آنا نہیں ہے، میں نے بھی تجھے معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن لوں گا، قیامت کے دن بدلہ لے کے رہوں گا. تو انسان بندہ مسلمان اور پھر کمزور انسان کے لیے قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سہارا بنا دیا، اور اسی سہارے پہ پھر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. لتجزا کل نفس بما تسعی، جو کر کے آؤ گے اس کا میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ ضرور دینا ہے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے. الفاظ بڑے سخت ہیں، اگر عرب یہ جانتے ہوتے تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا فلا يصدنك عنها، میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، کہیں آپ کو روک نہ دے وہ آدمی، انہا اس قیامت سے، کون؟ من لا یؤمن بہا واتبع ہوا، کہ جس شخص کا اس قیامت پر ایمان نہیں ہے، اور دوسری بات واتبع ہوا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ تجھے اس سے روک نہ دے. اگر آپ اس سے رک گئے تو کیا ہوگا؟ فتردہ، پھر تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے، پھر تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. کہ اگر آپ کسی اور کی بات مان کر چل پڑے تو کیا مطلب؟ کہ فرمایا کہ میرے پیغمبر، کہیں تم کسی دشمن دین کی صحبت سے متاثر ہو کر آخرت سے ہی غافل نہ ہو جاؤ. مقصد یہ کہ کہیں دشمن، کوئی ایسا دشمن دین، اس کی صحبت میں بیٹھو اور پھر تمہیں وہ آخرت سے غافل کر دے، اور اگر آخرت سے غافل ہو گئے تو فتردہ، میرے پیارے آپ بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو کتنا بڑا سبق دیا ہر انسان کو کہ اگر پیغمبر بھی اس بارے میں تھوڑی سی سستی کرے تو رب اسے بھی معاف نہیں کرتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سستی کرنے والے تھے، نہیں، یہ تو وہ سرائکی میں ایک عام جملہ کہا جاتا ہے، آنکھا دین ہوتے سنا نہ ہوں،
کہا کسے جاتا ہے، سمجھایا کسے جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اگر میرا پیغمبر بفرض محال ایسا کرے تو وہ بھی نہ بچے تو پھر آپ اور میرے عام آدمی کی کیا اس میں حیثیت رہے گی؟ اور دوسری بات، ایک تو یہ کہ قیامت سے غافل ہونا، اور آخرت اور قیامت سے غفلت جو ہے یہ سب سے بڑا ریزن اور سبب ہے ہمارے معاشرے کی تباہی کا، کہ ہر آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہے نا، اس کے دل میں اگر پیچھے دماغ پہ یہ چل رہی ہے بات کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نا اس کا امتحان سو وہ قیامت کے دن میں نے دینے ہی دینا ہے۔ اب وہ جو پیچھے والا سارا اس کا سسٹم چل رہا ہے اور قیامت کو مستحضر کیے ہوئے ہے اور پھر وہ قدم اٹھا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس قدم اٹھانے میں اور ایک قیامت کو بھول کر قدم اٹھانے میں سو وہ دن رات نہیں بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوگا، کہ ایک عام آدمی ہے جس کے دل میں کوئی بات خوف نہیں ہے کہ میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ایک دوسرا وہ قدم اٹھانے والا ہے تو وہ بھی عام آدمی لیکن دل میں خوف ہے کہ یار وہ دن آئے گا کہ جس دن میں کچھ بھی نہیں چلنا اور میں نے رب کے سامنے حاضر ہونے جواب دینے، سو اس میں فرق ہوگا۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری بات یہ جو فرمایا نا فلا یسدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه، فرمایا کہ ہر اس آدمی کی محفل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر اس آدمی کی صحبت سنگت یاری اور دوستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو آپ کو دین کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کے اندر لگا رہا ہے، دین کی بجائے وہ خواہشات کی خود بھی پیروی کر رہا ہے، اور جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بھی اسی کی صحبت کا اثر ہوگا، اس لیے کہ صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انسان پر اس کی صحبت کا، جیسا دیس اور ویسا بھیس، یہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جیسی صحبت ہوگی جیسے یار ہوں گے دوست ہوں گے سو وہ ویسا ہی ہوگا، جتنا مرضی اپنے آپ کو نیک پاک بنا لے۔ تو اس لیے صحبت کا اثر جب انتہا درجے پہ ہے تو سو اس صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو انسان کو دین اور آخرت سے غافل کر دے۔ اس لیے آپ نے السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو اپنا دوست بناؤ کہ جو تمہیں آخرت کی فکر دلاتا ہے، کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہو، کہ جس کی صحبت کی وجہ سے آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہو، فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو اور اس کو اپنا دوست بناؤ، نہ کہ اسے بناؤ کہ جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے۔ آخر اس لیے القیس من دان نفسہ وعمل ما بعد اليوم، فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ اب اپنے آپ کو پہچانے کا کیا مطلب ہے؟ وعمل بعد اليوم، کہ ایسے عمل کر لے کہ جو کل قیامت کے دن اس کے لیے کام آ جائے۔ تو اس لیے صحبت کو سنوارنا جو ہے نا، صحبت محفل کو سنوارنا، سو یہ 100% نہیں بلکہ 101% لازم ہے، اس لیے کہ صحبت سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ جتنا مرضی نیک پاک انسان ہو اور صحبت جب اس کی غلط ہوگی تو پھر اس کی نیکی اور وہ چیز اس کے کام نہ آ سکے گی۔ اس لیے فرمایا کہ صحبت اچھی رکھو، محفل اچھی رکھو، اپنی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ لیکن آج تو ہمارے کچھ عجیب ہی ماحول ہے اور عجیب ہی سارا نظام چل رہا ہے ماحول میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ذاتی اناد پہ اور دشمنیوں پہ، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی اناد اور چھوٹی چھوٹی دشمنیوں پہ، لاکھوں روپے لگا دیے، اناد دشمنیاں الگ سے آ گئی گلے کے اندر، لیکن اس کے برعکس دوسری طرف اپنی اولاد کو ایک اچھی محفل میں بٹھانے کے لیے 1 روپیہ بھی لگانے کے لیے تیار نہیں۔ روپیہ تو دور کی بات ہے، مفت میں اگر مل رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ دیکھ لیں معاشرے میں، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ دین کی تعلیم ہے یا دین کی تعلیم کے لیے دنیا کی تعلیم ہے؟ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہمارا مطلب کہ ضرورت بھی ہے اور مقصد بھی ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔
تو ہم ادھر جائیں گے تعلیم کے لیے، تو وہاں ہمارے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہوگا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، لیکن وہاں اپنے آپ کو غریب کر کے جو ہے ظاہر کرے گا. بڑی مشکلات ہیں جی، یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، فلان ہے جی، ڈھکان ہے، اور لمبے لمبی کہانیاں. لیکن اس کے برعکس اسی آدمی کے سامنے کوئی انعام آ گئی، اور کوئی انعام آ گیا اور کوئی دشمنی آ گئی، جناب وکیلوں پہ اور عدالتوں میں اور جھگڑوں پہ اور لاکھوں کروڑوں پہ اڑا دے گا، لیکن کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. اب کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیں میرے دوستو، آپ جس چیز کو وقت اور پیسہ اپنا دیتے ہو نا، اسی چیز کی اہمیت معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے. اب ہم کس چیز پہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، کس چیز پہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، وہی چیز معاشرے میں عام ہو رہی ہے. اب یہ پچھلے دن ہرنولی شہر میں واقعہ ہوا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاہل آدمی، ایک ہوتا ہے لکھا پڑھا لکھا جاہل آدمی. اب نہ کوئی اتنی بڑی بات، نہ اتنا لمبا چوڑا کوئی جناب جھگڑا، نہ کوئی دشمنی. ایک ہوتی ہے نا دشمنی. دیکھیں، معاملات کے اندر تلخ کلامیاں یہ چلتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کا لین دین تھا، چاہے جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ سودی کاروبار، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، یہ لین دین ان کے چل رہے تھے. اب وہ جو قاتل ہے وہ گئے ان کے محلے میں. اصل میں آپ کو اور بات سمجھانا چاہتا ہوں. وہ ان کے محلے میں گئے، جو مقتول ہے اس نے دیکھا ہے اس کے بھائیوں سے میرا جھگڑا ہے، یہ ادھر آیا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے، تعزیت کے لیے بیٹھے تھے، اس نے آ کر وہاں اس کو برا بھلا کہا ہے اور گالی گلوچ دی ہے، سارا کچھ. اب وہ اس سے دنیاوی اعتبار سے زیادہ طاقتور تھا، مال و دولت یہ وہ فلاں ڈھیکا. اب اس نے وہاں خاموش ہو گیا. اب یہاں رک کے جو میں بات سمجھانے لگا ہوں وہ سمجھیں. اب شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے عام طور پر یہ بات مشہور ہے، کیا کہا جاتا ہے، گھر آیا تو دشمن بھی ڈاٹا ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اتنا اخلاق اور کردار ہو کہ بھائی اگر دشمن بھی آئے آپ اس کی عزت اور احترام کریں. اگر یہاں جو ان گالی گلوچ کے علاوہ وہ ایسا کر دیتا کہ یار اس کی عزت کرتا اور کہتا ہے یار تمہاری میری دشمنی اپنی جگہ پہ، تو میرے گھر آئے، چلا یار میں تجھے چائے پلاتا ہوں. اب یہ جہاں بھی بیٹھتا نا نیکسٹ ٹائم میں، اگر اس کے بھائی اس کی مخالفت کرتے، یہ کیا کہتا، یار نہیں میں اتنے گیا، اس میری بڑی عزت کی تھی، انہیں نہیں کرنا. تو یہ سارا کچھ حل ہوتا جاتا اور ختم ہو جاتا. اگر یہ نہیں کر سکتا تھا، اگر نیکی نہیں کر سکتا تھا تو برائی بھی نہ کرتا، خاموشی سے سائڈ پہ ہو جاتا، تو سب کچھ حل ہو سکتا تھا. اب اس نے اس تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جو پیغمبر کی سیرت میں ہے. اچھا، دوسری طرف ہم نے لاکھوں روپے لگائے دوسری چیزوں پہ. آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ نے تعلیم کے لیے جو مرکز قائم کیا نا، دار ارقم کے نام سے، ایسے سمجھ لیں مدرسہ بنایا. اور جدید زبان میں کہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یونیورسٹی بنائی دار ارقم کے نام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے مسجد نبی بنائی. اور مسجد نبی کی تعمیر کے فوراً بعد جو اگلا قدم اٹھایا وہ کیا تھا، میرے پیارے پیغمبر نے مدرسہ بنایا، اور مدرسہ بھی وہ بنایا جس میں ساتھ میں ہاسٹل بھی بنائی جی. اور پھر ان کے اندر رکھا، اسٹوڈنٹس کو رکھا پڑھانے کے لیے. اور پھر انہوں نے جو مشکلات سہی ہے نا، ہم نے تو ان کے کروڑویں حصے میں بھی نہیں سہی. تعلیم اور علم کے لیے ہم نے کروڑویں حصے میں بھی نہیں. ایک وقت کا کھانا ملا ہے اور پھر دو دن تین دن تک کھانا ہی نہیں ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گرے ہوئے ہیں زمین پہ گرے ہوئے ہیں، آتے جاتے گیا، کوئی تو مجھ سے پوچھے گا، کسی نے نہ پوچھا. حضرت ابو ہریرہ بے ہوش پڑے ہیں، گرے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوئے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ مشکل سے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، جسم حرکت ہی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا گھر سے پتہ کر کچھ ہوگا، ایک پیالہ دودھ کا. فرمایا لے آ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اصحاب صوفہ کے جتنے بھی ہیں نا تیرے ساتھی سب کو بلا لا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک مجھے لگی ہے، آپ صلی اللہ فرما رہے سب کو بلا لا، میرے لیے کیا بچے گا، ایک پیالہ دودھ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنے انگلی مبارک ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ پہلے انہیں پلا۔ حضرت ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، ایک روایت میں 18 آدمی تھے، ایک میں 40 آدمی تھے، ایک میں 72 آدمی تھے، مطلب بہت زیادہ تعداد تھی، 20 30 جتنے بھی تھے۔ جو پی رہا ہے نا اس کو ایسے پاؤں اٹھا کے نا کھڑیاں چاہ کے دیکھ رہے ہیں پیالے میں کچھ بچا بھی ہے اور ساتھ میں کہتے اور تھوڑا پی یار، کیا کرتے میرے لیے تو بچا کیا۔ سب کو پلایا، پلا کے پھر آپ سلام کے پاس لے آئے، فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ پی، فرمایا وہ جو تو کہہ رہا تھا نا میرے لیے بھی بچاؤ، تیسری دفعہ بھی پی۔ حضرت ابو ہریرہ نے سیر ہو کے پیا، اور پھر فرمایا جب میں نے آپ سلام کو واپس کیا نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا اس میں سے ایک قطرہ بھی کسی نے نہیں پیا، میرے رب نے وہ برکت ڈالی اس میں۔ بہرحال تو یہ اتنی مشکلات میں لیکن کیا ہے، تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ حالانکہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل، بات لمبی ہو جاتی ہے، ابو جہل جو تھا یہ اس وقت کا مکہ شریف کا سب سے بڑا آڑتی تھا۔ آڑتی تو سمجھتے ہیں نا، سب سے بڑا آڑتی تھا، جس کا مال پسند آ جاتا نا تو اسے دبا دیتا، اپنے ہنر اس کے پاس ہی اتنا تھا۔ لیکن تعلیم اس وقت کے مکہ شریف میں ٹوٹل 17 کے 18 پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں سے تیسرے چوتھے نمبر پہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل تھا۔ لیکن دوسری طرف کیا تھی، جہالت پھر بھی موجود تھی، یہ ساری چیزیں سمجھ تھی، لکھت پڑھت تھی، سب کچھ تھی، لیکن آپ سب یہ ابو جہل ہے، جاہلوں کا باپ ہے، اتنا بڑا جاہل۔ لیکن کیا تھا کہ اصل چیز نہیں تھی کہ وہ علم جو انسانیت سکھاتا ہے سو وہ علم نہیں تھا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، سارا کچھ ہے لیکن علم کے ہونے کے باوجود جہالت اسی پیک پہ موجود ہے جیسے پہلے تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ اصل نہج نہیں ہے کہ جس پر جہالت کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے علم کو ہنر بنا لیا اور ذریعہ آمدن بنا لیا۔ جب علم کو ذریعہ آمدن بنا لیا تو وہ علم کا مقصد تو ختم ہو گیا نا۔ علم کا مقصد ہے انسان اپنے آپ کو انسان بنا لے، مسلمان تو بعد میں، انسان تو پہلے ہے نا، کم از کم انسانیت آ جائے۔ ایک 12-14 سال لگا کے آدمی وہ بھی وہی زبان بول رہا ہے، اور ایک دن بھی سکول کالج میں نہ جانے والا وہ بھی وہی زبان بول رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اس پڑھے لکھے سے یہ آدمی لاکھ درجہ بہتر ہے کہ اس نے پیسہ بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، اور پھر وہی زبان بول رہا ہے، اور یہ کچھ بھی ضائع نہ کر کے بول رہا ہے تو اسے تو بہتر ہے نا۔ بہرحال تو یہ سارا اثر بات چلی تھی صحبت سے، صحبت فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ فرمایا اگر صحبت غلط اختیار کرو گے نا تو فرمایا اگر پیغمبر کو مخاطب کیا سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ اگر کوئی بھی غلط صحبت اختیار کرے گا تو کوئی بھی نہیں اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ اس لیے جہاں باقی چیزیں اپنی اولاد کو دیتے ہو، سہولیات دیتے ہو، سارا کچھ، وہاں سب سے بڑی چیز تو ان کی تربیت پہ غور کرو، انہیں انسان بناؤ۔ بھائی معاشرے کو اچھے انسان بنا کے ہم نے دینے ہیں نا، معاشرہ جو خراب ہے تو کیوں خراب ہے، ہم نے اچھے انسان ہی نہیں دیے۔ اگر معاشرے کو اچھے انسان بنا کے ہم دیں گے تو معاشرہ خود بخود کیا ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس بات کا خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ذکر فرما دیا، اور سبق یہ دے دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، فرمایا کہ اپنی محفل کو درست رکھو، اپنی صحبت کو درست رکھو، وگرنہ تمہارے ایمان کا بھی نقصان ہوگا اور اعمال کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔